میں ایک ایسے سرکاری اسکول میں تیسری جماعت کا ٹیچر ہوں جو شہر سے دور ایک پسماندہ گاؤں میں واقع ہے۔ اسکول شروع ہوئے ابھی چند دن ہی ہوئے ہیں۔ صاحبوں، میری کلاس میں پڑھنے والے تمام ہی بچے انتہائی غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ بیشتر بچوں کے پاؤں ٹوٹے ہوئے جوتوں سے سجے ہوئے ہیں۔ بستوں کی حالت تو مت ہی پوچھیے، اور رہا یونیفارم تو اکثر بچوں کے یونیفارم دھل دھل کے تقریباً گل چکے ہیں۔ اسکول کی عمارت نہایت خستہ اور ٹوٹی پھوٹی ہے۔ اسکول سے کچھ فاصلے پر افضل بھائی کی اسٹیشنری کی دکان ہے، جہاں کتابوں کاپیوں کے علاوہ بچوں کے کھانے پینے کی چیزیں بھی دستیاب ہیں۔ کل اسکول کی چھٹی کے بعد جب میں بھی گھر جانے کے لیے موٹر سائیکل اسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تب اچانک افضل بھائی میرے قریب چلے آئے اور بولے، ماسٹر صاحب، میں نے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، جی افضل بھائی بولیے، میں سن رہا ہوں۔ تب وہ یوں گویا ہوئے، میں ان بچوں سے بہت محبت کرتا ہوں اور یہ سب بچے مجھے پیارے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ کاش ان سب بچوں کو نیا یونیفارم، کتابیں اور بستے لے کر دوں، لیکن کیا کروں، آمدنی نہایت قلیل ہے۔ مگر میں نے اس سے کچھ رقم بچائی ہے اور اس رقم سے میں صرف ایک عدد یونیفارم، بستہ اور تیسری جماعت کی کتابیں کاپیاں ہی خرید سکا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ آپ یہ سب کچھ کسی ایسے بچے کو تحفتاً دے دیں جو سب سے زیادہ ضرورت مند ہو۔ میں نے حیرانگی کے عالم میں ان کی بات سنی اور سنتا رہا۔ بہرحال میں وہ پیکٹ وصول کر لیا اور ان سے وعدہ بھی کر لیا کہ یہ پیکٹ اس بچے تک پہنچا دوں گا جو اس کا سب سے زیادہ مستحق ہوگا۔ گھر پہنچ کر میں رات گئے تک اس معاملے پر غور کرتا رہا کہ آخر پیکٹ کا اصلی حقدار کون ہے، لیکن میں فیصلہ نہیں کر پایا۔ بالآخر اگلے دن جب اسکول ختم ہونے میں چند ہی منٹ باقی تھے، میں نے بچوں کو یہ بات بتائی اور ان سے پوچھا کہ ان کے خیال میں اس پیکٹ کا اصل حقدار کون ہے۔ کلاس پر مکمل سکوت طاری تھا۔ آخر کار امجد، جو میری کلاس کا مانیٹر بھی ہے، بولا، سر، آپ قرآن دادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کی تجویز نہایت معقول تھی، لہذا اس پر فوراً عمل کیا گیا اور یوں سب بچے اپنا اپنا نام ایک پرچی پر لکھ لائے۔ میں نے وہ پرچی ایک بستے میں بند کر کے اچھی طرح ہلائیں، پھر کلاس کے سب سے چھوٹے بچے کو اپنے پاس بلایا اور اسے ایک پرچی اٹھانے کا کہا۔ سب ہی اس ایک بچے کا نام جاننے کے لیے بے چین تھے، لیکن میری آنکھوں میں بے چینی ٹپک رہی تھی۔ بالآخر پرچی اٹھائی گئی، اس پر نام لکھا تھا اصغر علی۔ وہ واقعی اس پیکٹ کا مستحق تھا۔ میں بذات خود اس کے والد کو جانتا تھا۔ نہایت غریب اور مسکین شخص تھا وہ۔ مجھے بے حد خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے بلند آواز سے نام پکارا اور کلاس تالیوں سے گونج اٹھی۔ اسی دوران چھٹی بھی ہو گئی اور بچے چیختے چلاتے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ اب میں کلاس میں تنہا تھا۔ میرے سامنے پرچیوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ دفعتاً میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میرے پاس 2 پیکٹ ہوتے تو دوسرا پیکٹ کس بچے کو ملتا۔ میں نے جھجکتے ہوئے ایک اور پرچی اٹھائی، لیکن میں حیرت زدہ رہ گیا۔ اس پر بھی اصغر علی تحریر تھا۔ میں نے حیرانگی میں ایک اور پرچی اٹھائی اور پھر ایک اور، یہاں تک کہ ساری پرچیاں کھول دیں، اور انہیں دیکھ کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا، کیونکہ ان سب پر ایک ہی نام تحریر تھا، اصغر علی۔ میری آنکھوں سے 2 ننھی بوندیں ٹپک پڑی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، سچی خوشی کے آنسو۔